السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اس دن سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان میں 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، اور یہی سیدھا درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کی وضاحت یوں فرمائی: الزمان قد استرد كحيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مزر الذي بين جمادی والشوبان۔ زمانہ اسی رفتار پر آ گیا جس پر اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور مزر قبیلے کا رجب جو جمادی اور شوبان کے درمیان آتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اب حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدل، لوٹ مار نہ کی جائے۔ عرب بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، وہ جو جاہل تھے وہ بھی اس مہینے میں امن و سکون قائم کرتے تھے۔ خود بھی امن سے رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دینا چاہیے۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان مہینوں میں جنگ سے پرہیز کرنی ہے۔ اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا اس مہینے سے ہوتی ہے۔ خوشی، مبارک، سلامت کے جذبات کا اظہار ایک فطری امر ہے، چنانچہ اس مہینے کا حق یہ ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں، تازہ ولولوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے۔ مگر ہم مغربی قدروں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم ماہ محرم میں جس طرح عیسوی سال کی مبارکباد دی جاتی ہے، اسی طریقے سے مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے آنے والے کل کے لیے۔ اس ماہ محرم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزے قرار دیے گئے وہ محرم کے ہیں۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ عاشورہ محرم کے دن روزہ رکھنا نبی کی ایک مسلسل سنت ہے، یہ آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ اور اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں تو ساری اللہ کا گھر ہے، مگر اللہ نے بیت اللہ کی خاص نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اسی طریقے سے مہینے تو سارے اللہ کی نسبت سے ہیں، مگر ماہ محرم کی فضیلت اللہ نے اپنی طرف فرما لی۔ تو محرم الحرام اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں کہ ہمیں نئے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ جس طرح مختلف ادارے، کمپنیاں اور انجمنیں سال کے اختتام پر حساب کرتی ہیں، حساب کی کمی و کوتاہی وغیرہ کی صورت میں نئے سال کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرتی ہیں اور ہدف مقرر کرتی ہیں، اسی طریقے سے ہمیں ایک پلاننگ کرنی ہے، عزم کرنا ہے کہ گزشتہ سال عبادتوں میں جو کمی رہی، آئندہ اس کمی کو دور کیا جائے۔ گزشتہ سال حقوق العباد میں جو غفلت برتی، آئندہ اس میں غفلت نہیں کرنی۔ گزشتہ سال اخلاقیات کی جو دھجیاں اڑائیں، آئندہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ گزشتہ سال میں نے اپنے نفس کے تابع کا رکھا تھا، مگر آئندہ سال میں اپنی خواہشات کا گلا دبا دوں گا۔ یہ سب کام ہمیں کرنے ہیں، تو ابھی سے پلاننگ کرنی ہے۔ پھر یہ کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا، اللہ کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اب یہ ہے کہ ماہ محرم کی حرمت کی پامالی کی ایک صورت یہ ہے کہ حضرت حسین کے واقعہ شہادت پر نالا، نوحہ، ماتم، اپنے جسم کو سخت تکلیفیں دینا، تیز دھاری آلات سے جسم کو زخمی کرنا، شہادت حسین کے رنج و غم میں آہ و بکا کرنا، یہ خوفناک منظر، اللہ اکبر۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کی وفات یا شہادت پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار نہ کیا جائے، لیکن اظہار شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ جبکہ نوحہ اور ماتم کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بالدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کی اور دولے جاہلیت کے بیان کی۔ ماہ محرم کی حرمت کی پامالی کی ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ آپس میں نہ صرف یہ کہ دست و گریبان ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں۔ تقریباً ہر سال ماہ محرم میں کسی نہ کسی مسجد میں
لوگ فرقہ واریت کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں. یہ اسلام کا نام لیوا انسان ہے جو فرقے کے پیچھے پڑھ کے قتل و غارت کر رہا ہے. جبکہ اللہ نے ماہ محرم کو محترم کیا تو مشرکین عرب بھی اس کی حرمت کا خیال رکھتے تھے. یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بعض دفعہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں دشمن عناصر قوتوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کے مسلکی و گروہی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر یہ کہ اس مہینے میں کرنے کا جو کام ہے وہ روزہ رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان. فرض نمازوں کے بعد کوئی نماز سب سے افضل نہیں. اور رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سے روزے سب سے افضل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل و افضل الصیام بعد الشہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم. فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز اور ماہ محرم کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. سیدنا علی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بالشہر اصومہ بعد رمضان. اے اللہ کے رسول اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں میں روزے رکھنے چاہوں تو آپ کس مہینے کے روزے تجویز کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزہ رکھنے چاہے تو فصم المحرم محرم میں روزے رکھنا کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. فإنہ شہر اللہ اسے اللہ کا مہینہ کہا گیا. بالخصوص اس میں عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یوم عظیم انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکراً فنحن نصوم. یہ بڑا عظیم دن ہے. اللہ نے اس دن موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات دی. فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو موسیٰ نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا. اسی لیے ہم بھی اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں. اور پھر صحیح حدیث میں اس روزے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود سے پوچھا تھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا اللہ نے موسیٰ کو نجات دی. تو آپ نے کہا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں, ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں, لہٰذا رسول اللہ نے اس دن نہ صرف خود روزہ رکھا بلکہ روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا. اور اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ سئل عن الصوم یوم العاشورہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. یکفر السنۃ الماضیہ آپ نے کہا پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے رکھنا شروع کیے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہودی اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, یہ مشابہت نہیں ہوگی؟ آپ نے کہا آئندہ سال ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے, یعنی یہودیوں کی مخالفت میں ہم 2 روزے رکھیں گے. تو اگلا سال آیا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اب یہ ہے کہ 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھ لینا چاہیے. پھر یہ کہ اس مہینے پہ ہم پہ یہ بھی فرض ہے کہ ہم صحابہ اکرام کا دفاع کریں. جیسے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں, اہل بیت سے محبت اپنی جگہ. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تربیت حاصل کی, آپ سے پڑھتے رہے, گھر بار چھوڑا, بیوی بچوں کی قربانی دی, ظلم و ستم سہے. تو جو لوگ ان نفوس قدسیہ کو گالی دیتے ہیں ہمارے ذمے ہیں کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں. من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ, جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت. پھر ہمارا کرنے کا کام محرم میں یہ بھی ہے کہ ہم سادات صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور فضول بدعات و خرافات والی مجلس سے ہم اجتناب کریں. ماہ محرم کی کچھ بدعات بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. سیاہ جھنڈے بلند کرنا, نوحہ ماتم کرنا, تعزیتیں اور تابوت بنانا, منہ پیٹنا, رونا چلانا, بھوکے پیاسے رہنا, ننگے پاؤں پھرنا, گرمی ہو یا سردی جوتا نہیں پہننا, نوحے مرثیے, عورتیں بدن سے زیور اتار دیتی ہیں, ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں, زنجیروں چھریوں سے خود کو زخمی کیا جاتا ہے, حضرت حسین اور دیگر شہداء کی نیاز کا شربت بنایا جاتا ہے, پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں, عاشورہ محرم کے دوران شادی خوشی کی تقریبیں نہ کرنا, شہادت کا سوگ ہر سال منانا, قبرستانوں میں رش لگ جاتا ہے, قبروں کی لیپا پوتی کی جاتی ہے, ویڈیو ٹی وی مجالس میں نوحے مرثیے پڑے جاتے ہیں, محرم کی 10 تاریخ کو چولہے اوندھے کر دیے جاتے ہیں, 9 بیاہی عورتیں یوم عاشورہ اپنے میکے میں گزارتی ہیں, زیورات کا پہننا شہادت حسین کے غم میں ترک کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ تو ہم پرست لوگوں نے اور بھی بہت سے باطل عقائد بنائے ہیں. مہینے کے پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد منحوس ہوگی یا ناقص العقل ہوگی, اگر اس ماہ میں شادی ہو تو وہ مبارک نہ ہوگی. ماہ محرم کے حوالے سے ایک اور کام جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے, کجیاں ٹھوٹیاں بھرنا. صبح ہوتے ہی عورتیں اور مرد کجیوں میں لسی ڈال دیتے ہیں 10 محرم کی صبح, اور ٹھوٹیوں میں حلوہ اور کھیر بھرتے ہیں اور بچوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ اور اسلاف کو گالیاں دینا, طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا, دیگر مختلف قسم کی خرافات, یہ سب ہمارا دین نہیں ہے, یہ سب بدعات ہیں, یہ من گھڑت ہیں. اللہ ہمیں ان سے بچائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.